مجھے اس شخص کو دیکھ کے نا مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ یہ دیکھ رہے آپ لوگ، یہ ایک معذور ہے اور ماشاءاللہ کافی محنت کرتا ہے۔ اس کو میں یہاں جانتا ہوں، یہ کافی عرصے سے یہاں پہ محنت کر رہا ہے۔ یہ چل پھر نہیں سکتا، یہ بیساکھی کی مدد سے جو ہے نا یہاں پہ چلتا ہے۔ وہ پتہ ہے اتنا ہمت کرتا ہے یہ بیچارہ، اور یہ ریڑھی ساتھ چلاتا ہے، یہ آلو بیچتا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہو آپ، یہ آلو اب یہ مطلب باہر کلو کے حساب سے یہاں پہ بکتا ہے، اپنا محنت کرتا ہے، بھیک نہیں مانگتا۔ مجھے اس کو دیکھ کے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک ڈاکٹر تھی لڑکی، تو اس کا رشتہ ہو گیا کسی گھر پہ، ٹھیک ہے۔ جب اس کا رشتہ ہو گیا، کافی سوٹڈ بوٹڈ گھرانہ تھا، کافی لگژری لائف تھی ان کے، اپنے گھر میں سوئمنگ پول سب کچھ تھا، لینڈ کروزر وغیرہ وغیرہ، مطلب یہ کہ تمام لگژری لائف وہ انجوائے کر رہی تھی۔ تو ایک دن وہ بیسمنٹ میں چلی گئی، بیسمنٹ میں دیکھا تو وہاں پہ پٹے پرانے کپڑے جو ہے نا لٹکے ہوئے تھے۔ تو حیران ہو گئی، پتہ نہیں، وہ بھی مطلب کافی پریشان ہو گئی کہ یہ اکثر واقعہ کیا ہے کہ یہاں پر بیسمنٹ میں یہ پٹے پرانے کپڑے ہیں۔ تو پریشان بھی ہو گئی کہ پتہ نہیں واقعہ کیا ہے کیا نہیں۔ اور ایک مہینے انہوں نے صحیح ماحول کو انجوائے کیا، جتنے بھی فیملی ممبرس تھے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ ایک مطلب سسٹم تھا فیملی کو۔ اور اپنی شادی کے ایک مہینہ کو انہوں نے کافی انجوائے کیا۔ جب کافی انجوائے کیا، پھر ایک مہینے بعد یکدم وہ لوگ صبح جب اٹھتے تھے تو اس کا شوہر، جتنے بھی ان کے گھر کے افراد تھے، وہ غائب ہو جاتے تھے۔ یہ ڈاکٹر تھی، لازمی یہ ہاسپٹل جاتی تھی، تو وہ پریشان تھی، پتہ نہیں یہ کہاں جا رہے ہیں۔ باہر نکلتے ہیں، گاڑیاں بھی جو ہے نا گھر کے اندر ہوتی ہیں، یہ گاڑیاں بھی نہیں لے کے جاتے ہیں، لیکن یہ صبح غائب ہو جاتے، شام کو آتے ہیں۔ پھر وہ مطلب وہ لازمی بات ہے، تجسس میں پڑ گئی کہ ان کا پیچھا کرنا ہے کہ آخر یہ جاتے کہاں پہ، بیسمنٹ سے ہو کے جاتے ہیں، پھر وہاں سے نکلتے ہیں اور لیٹ ہو جاتی ہے وہ تو ہاسپٹل جاتی ہے۔ تب اسے پتہ چلا کہ بعد میں جب انہوں نے انکوائری کی، سب کچھ ہوا، کیونکہ اس نے اپنے میکے کے گر گئی، ان کو بھی انفارم کیا کہ ماجرا ایسا ہے کہ یہ لوگ تو نہ مجھے ٹائم دیتے ہیں، نہ کچھ اور، نہ اپنا شوہر ٹائم دیتے ہیں، صبح نکلتا ہے اور شام کو لیٹ آتے ہیں، میں اس کا ویٹ کرتا رہتا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتہ گاڑیاں بھی نہیں لے کے جاتے۔ بعد میں وہ پتہ چلا کہ وہ بازاروں میں بھیک مانگتے تھے۔ تو بھیک مانگنے سے یہ دیکھو نا، یہ بیچارہ کتنا بہتر ہے، مطلب اپنا ہی کماتا ہے، مزدوری کرتا ہے، یہاں پہ یہ چل بھی نہیں سکتا، لیکن کافی مشکل سے اس کو، اس دن میں ہیلپ کر رہا تھا، میں ویسے ہی ایک اور شخص بھی، تو انہوں نے انکار کیا کہ نہیں، شکر الحمدللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی ہے اور میں چل پھر سکتا ہوں۔ بس یہ چل پھر نہیں سکتا، لیکن یہ کہہ رہے شکر الحمدللہ میں اپنا کام خود کر سکتا ہوں، تو مجھے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، میں خود کما سکتا ہوں۔ تو یہ دیکھ لیجئے، اللہ اس کی روزی میں برکت ڈالے، اللہ اس کے کاروبار مطلب وسیع کرے، اور ایسے ہی لوگ جو ہوتے ہیں بہادر ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ رہے، یہ اب یہ گریڈنگ کر رہے، چانٹی کر رہے، جو خراب والی وہ نکال رہے اپنے ریڑھی، اور یہ خود چل پھر نہیں سکتا، بیساکھی کی مدد سے جو ہے نا، یہ ابھی یہ ریڑھی کافی مشکل ہوتا ہے اس کو مطلب لوڈ کر کے۔ جو شخص فٹ ہوتا ہے، یعنی فزیکلی فٹ ہوتا ہے، ان کے لیے بھی یہ کافی مشکل ہوتا ہے یہ ریڑھی چلانا۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ معذور ہے بیچارہ، اور پھر بھی اس جو ہے نا اپنا ہمت کر رہا ہے، اور اس کا حوصلہ ہے، اللہ ان کے رزق میں برکت ڈالے۔ آپ لوگوں بھی اس کو دعاؤں میں یاد رکھے، اور کافی ان لوگوں سے بہتر ہیں جن کے پاس مطلب یہ کہ بھیک مانگتے ہیں گلی گلی۔ آپ آج کل تو یہ مطلب یہ کہ ایک پیشہ بن گیا ہے، اور حقدار کی پہچان بھی نہیں ہے کہ کس کو بندہ دے کس کو نہیں دے۔